الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے کی جو رات یعنی 25ویں شب قدر گزری ہے، اس کے اندر جو ہماری باتیں چل رہی تھی، آخری جو ہم بات پر پہنچے تھے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونے کے بعد آگے کے کیا کیا مسائل ہمارے ساتھ اور ان کے بیچ میں جو پیش آتے ہیں، کون کون سی وہ چیزیں ہمارے درمیان پیش آتی ہیں۔ تو جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب انتقال کے بعد بات آتی ہے تعزیت کی، جس کو ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ جا کر اس کے گھر پر اسے دیکھنا، اور ایسی حالت میں جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو گویا کہ اسے کتنے دنوں تک اس کے غم میں رہنا یا سوگ منانا، یہ ساری چیزیں۔ تو ایک انسان جب کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جائے تو اب اس کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہاں جا کر وہ دعا کرے، جو مرنے والا ہے اس کے حق میں دعا کرے، اور اس دعا کے اندر اپنے آپ کو بھی شامل کرے۔ اب ایسی حالت میں ایک انسان جو ہے جب دعا کر رہا ہے اور اس دعا میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو انتقال کر گیا تو اس کے رشتہ داروں کو یا اس کے گھر والوں کو 3 دن سے زیادہ اس کے اوپر سوگ منانے کا حکم نہیں ہے۔ کتنا بھی آپ کو غم پہنچے، آپ کا کتنا قریبی تھا جو انتقال کر گیا، تو ایسی حالت میں صرف 3 دن تک آپ اس پر سوگ منا سکتے ہیں، غم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ عورت کے علاوہ سارے لوگ صرف اور صرف 3 دن جو ہے وہ غم کا اظہار کریں گے، اس سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوزہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی خاتون کے لیے کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ اور شوہر کی میت پر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے، تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اور عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جس گھر کے اندر وفات ہوا ہے اس گھر کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک انسان غم کے اندر ڈوبا رہتا ہے، اس کے اوپر پریشانی ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے یہاں انتقال ہو جائے تم اس کے گھر پر کھانا بھجواؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے گھر پر جا کر کھانا کھاؤ، ہم الٹا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے گھر پر کھانا بھجواؤ، تاکہ ظاہر سی بات ہے وہ بنا نہیں سکتے، ان کے اوپر مصیبت آئی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ان کے گھر پہ جا کر کھاتے ہیں۔ کھاتے ہیں کیسے؟ جیسے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تیجا یعنی تیسرے دن تیجا کرتے ہیں، 7واں دن ہوتا ہے یا 10واں دن ہوتا ہے، 40واں دن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد برسی آتی ہے۔ الغرض کی سارے دنوں میں لوگ لوگوں کو جمع کر کر کے کھلاتے ہیں۔ یہ لوگ کھانے والے جو ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی جس کے یہاں انتقال ہوا ہے اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، چاہے وہ قرضہ لے کر آئے لیکن کھلانا ہے۔
तीजा उसे करना है, 10वां करना, 40वां करना ही करना है। जबकि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि तुम उसके घर पे खाओ मत, बल्कि उसके यहाँ खाना भिजवाओ। देखिए हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजरत जाफर की वफात की खबर आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अहलो अयाल के लिए खाना तैयार करने का हुक्म दिया। और उन लोगों पर ऐसी मुसीबत आई है जिसकी बिना पर ये लोग खाना तैयार नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, तो तुम उनके यहाँ खाना भिजवा दो। एक इंसान की अखलाक होता है कि एक इंसान पर कोई मुसीबत है, वो जाहिर सी बात है मुसीबत से दो चार हो रहा है तो चलो उसको हम खाना खिला देते हैं, या अगर खाना नहीं भिजवा सके तो हमारे साथ उठने बैठने वाला है, चलो भाई बने ले जाकर अपने घर पर ही खिला देते हैं। घर पर भी खिलाने की नहीं ताकत है तो कम से कम चलो होटल वगैरह में खिला देते हैं। ऐसा ना हो कि हम खुद उसके घर पर खाने के लिए तैयार रहें। या फिर इसी तरीके से एक इंसान ऐसा है कि चाहे छोटी दावत हो या बड़ी दावत, हम ये समझते हैं कि अगर कोई लंबी चौड़ी दावत कर रहा है तो गलत है, और अगर छोटा मोटा 2 4 10 लोगों को बुलाकर खाना खिला दिए तो सही है। देखिए आप 100 लोगों को दावत दीजिए तब भी गलत है, और 10-20 लोगों को बुलाकर अपने घर पर खाना खिलाइए तब भी गलत है। हदीस में अगर देखें, हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैयत दफन करने के बाद अहले मैयत के घर जमा होना और उनके यहाँ खाना खाना गोया कि हम उसे नौहा में शुमार करते थे। यानी न तो हम जमा होते और न ही वहां खाना खाते थे, चाहे वो छोटी दावत हो जाए चाहे या बड़ी दावत हो जाए, दोनों चीजों में हमें खाना नहीं है बल्कि खिलाना है। ये तो रही ताजियत की बात। अब उसके आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ से मसला होगा कि गुस्ल कैसे दिया जाए। मरने वाला मर गया है, अब हमें उसे गुस्ल देना है, नहलाना है, तो नहलाते वक्त हमें किन किन चीजों का ख्याल करना है, ये सबसे पहले हम हदीसें जो हैं वो जान लेंगे, फिर वो आपके सामने इंशाअल्लाह करके बता दिया जाएगा। तो आप ये देखिए कि जब आप मैयत को गुस्ल देना चाहेंगे तो सबसे पहले आप मैयत के पेट को टटोलेंगे, यानी उसके जिस्म के आज़ा को हरकत देंगे, उसे दबाएंगे जहां, ताकि उसके जिस्म के अंदर अगर कोई गलाजत है तो वो गंदगी जो है वो बाहर निकल जाए। फिर क्या है, फिर इसी तरीके से करीब करीब ये मसला होता है कि गुस्ल कौन दे। हम क्या करते हैं, भाई हमें ताकत नहीं है गुस्ल देने की, हम नहीं दे सकते, हम क्या करते हैं किसी आलिम को बुला देते हैं जिसके यहाँ पैकेज होता है, 5,000 10,000 लेते हैं, वो आके गुस्ल देते हैं, कफन दफन करते हैं, और हम लोगों ने ऐसे उन लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। जबकि हदीस में अगर देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो करीबी हो वो गुस्ल दे। और ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि जितना आपको अपने आदमी से, अपने शख्स से लगाव है, उतना बेहतर आप गुस्ल देंगे, दूसरा नहीं देगा। ये चीज ऐसे ज़हन में रख लीजिए। मिसाल के तौर पर आपके वालिद का इंतकाल हुआ, आपको अपने वालिद से लगाव, आपको आपके वालिद से घिन नहीं आती, गरचे वो किसी भी हाल में उनका इंतकाल हुआ हो, आपको घिन नहीं आएगी, लेकिन वहीं पर जिस दूसरे शख्स को बुला रही है ना, हो सकता है उसको घिन आती हो, और वो पैसे के लिए आया, अपना काम छू मंतर करके चले गया, और आप इस खुशफहमी में है कि भाई हाँ हमारा जो गुस्ल है वो गुस्ल हो गया। तो एक इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना मुमकिन हो रिश्तेदार अपना करीबी गुस्ल दे। और ये चीजें अभी से आप अपने लिए तैयारी कर रहे हैं। आप अपने वालिद को अगर गुस्ल दे रहे हैं, आपका बेटा होगा, देखेगा कि हाँ हमारे दादा का इंतकाल हुआ था तो हमारे अब्बू ने उन्हें गुस्ल दिया था, लिहाजा हमारे अब्बू का इंतकाल हुआ है तो मैं गुस्ल दूंगा। वरना बेटा भी वही सीखेगा, हाँ दादा का इंतकाल हुआ था, अब्बू ने फलां आलिम को बुला के गुस्ल करवा दिया था, खत्म। अब्बू का इंतकाल हुआ है, मैं भी दूसरे किसी आलिम को बुला के गुस्ल करवा दूंगा, मामला खत्म। तो ये चीजें एक इंसान को जो अपना करीबी है, करीबी लोगों को गुस्ल देना चाहिए। अब जब आप गुस्ल देना चाहेंगे तो उसके लिए पहले जरूरी ये है कि आप उस मैयत को वज़ू करवाएंगे।
وضو کیے بغیر آپ غسل نہیں دے سکتے۔ اب یہ ہوگا کہ وضو دیا کیسے جائے گا، وضو کیسے کروایا جائے گا، یا پھر اسی طریقے سے غسل کا جو پانی ہوگا اس کے اندر بیر کا جو پتا آتا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈالنا وہ بھی سنت ہے۔ اور یہ جو بیر کا پتا ہوتا ہے اس کو جب پانی میں ہم گرم کر کے کھولا لیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے جب جسم میں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر وہ چیز ہوتا ہے کہ میل کچیل کو جلدی صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اگر میسر ہو، سامنے ہو، اگر آسانی سے مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی جگہ پر تو آج بہت سارے قسم کے صابن اور کیمیکل وغیرہ جو آتے ہیں، تو اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ صفائی کا ہوتا ہے کہ صفائی کر لیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے جب غسل دیا جائے گا تو غسل جو ہے 3 یا 5 یعنی طاق حصوں میں غسل دیا جائے گا۔ 3 بار یا تو غسل دیں گے یا 5 بار غسل دیں گے، یا پھر اسی طریقے سے 7 مرتبہ بھی غسل دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو ضرورت پڑے۔ اب اسی طریقے سے آخری بار جب آپ غسل دینے لگے تو پانی جو ہوتا ہے کافور آتا ہے، اس پانی کے اندر کافور بھی ملا لیا جائے اور پھر اس پانی سے غسل دیا جائے۔ اب جو ہم نے یہ کہا کہ پہلے وضو کروایا جائے گا، حدیث دیکھیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جو ہے تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس پانی کے اندر بیر کا جو پتا ہے وہ بھی شامل کر لو، اور جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے خبر دو۔ جب ہم لوگ فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خبر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبند کو ہماری طرف پھینکا اور ہم نے اس کے اندر انہیں لپیٹ دیا۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ 3، 5 یا 7 مرتبہ جو ہے وہ غسل دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ میت جو ہے عورت ہوگی تو اس کے بالوں کے 3 چوٹیاں بنائی جائیں گی، 3 چوٹی کر کے اسے پیچھے والے حصے میں ڈال دیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے ڈالا جائے، لیکن بخاری کی صاف حدیث ہے جس کے اندر ہے کہ 3 چوٹیاں جو ہے بنا کر پیچھے کی طرف ڈال دی جائیں گی۔ اب ہم یہ ہوتا ہے کہ وضو جو ہے وہ کیسے ہوگا، سیم اسی طریقے سے ہم وضو کروائیں گے جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ ابھی جب میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی باتیں۔ پھر اس سے آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ غسل دے رہا ہے میت کو آپ غسل دے رہے ہیں، اس میں ایسا ہو جائے کہ آپ کو اس کا کوئی نقص معلوم ہو، کوئی عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے اور آپ نے اتنا ہاتھ لگایا معلوم ہو گیا تو اس عیب کو وہیں پر چھپا دیا جائے۔ لوگوں میں یہ بات ظاہر نہ کی جائے کہ ہاں فلاں جو تھے انتقال ہوا ان کو غسل دیے تو ایسا تھا، ان کے جسم میں ایسی حرکتیں ہو، ان ساری چیزوں سے یعنی پردہ پوشی کرنی چاہیے، نہیں بیان کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے۔ اور پھر میت کو غسل دینے کے بعد یہ غسل کرنا جو ہے یہ مستحب عمل ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے کسی کو غسل دے دیا تو آپ کو پھر وضو کرنا یہ واجب ہو چکا، ایسا نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ آپ نے کسی کو غسل دیا پھر آپ کے اوپر یہ ہے کہ مستحب ہے، چاہیں تو غسل کر لینا، چاہیں تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی فرض اور واجب چیز نہیں ہے کہ آپ نے کسی میت کو نہلایا ہے تو آپ کو بھی نہانا پڑے گا اور آپ کو بھی غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو کندھا دینے کے بعد وضو ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں گویا کہ یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ واجب والی چیز اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے غسل دیا ہے میں بھی غسل کروں، اچھی بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں میں سے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں باتیں عام ہو چکی ہیں نا کہ جب ہم انتقال کر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کو نہیں دیکھ سکتی یا پھر شوہر جو ہے عورت کو نہیں دیکھ سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ طلاق ہو جاتا ہے یا نکاح ٹوٹنے کی بات آتی ہے، بھائی جب انتقال ہو گیا تو نکاح ہی کہاں باقی رہا۔
वो टूटने न टूटने की बात ही नहीं। सही बात ये है कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी गुस्ल दे सकती है, और अगर बीवी का उसकी जिंदगी में इंतकाल हो तो शौहर जो है वो भी गुस्ल दे सकता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी से एक जनाजा पढ़कर वापस जब तशरीफ लाए तो हमारे दरमियान ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे सर के अंदर दर्द है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उससे ज्यादा हमारे भी सर में दर्द है। तो जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि ए आयशा, कितना अच्छा होता कि अगर तुम्हारा इंतकाल हमारी जिंदगी में होता तो मैं तुम्हें गुस्ल देता, मैं तुम्हें कफन पहनाता और मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ता। तो गोया कि ये बात साबित करती है कि शौहर जो है बीवी को, या बीवी जो है शौहर को गुस्ल दे सकते हैं और देना भी चाहिए। ऐसी अब आप देखिए हदीस जो हमें मिलती है कि अज़वाजे मुतहरात में से एक औरत ही जिनको खुद गुस्ल दिया गया, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीवी हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वफात के बाद गुस्ल दिया। ये कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा हैं, इनकी बीवी बाकायदा गुस्ल दिया गया। तो ये बात हमें यहीं पर साबित हो जाती है कि हम गुस्ल दे सकते हैं, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। मैयत को गुस्ल देते वक्त एक इंसान को पर्दा की जरूरत होती है और पर्दा करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो शख्स जो है इंतकाल कर गया है तो अब गोया कि उसे ऐसे ही जैसे तैसे हो जाए, आप उसे नहला दीजिए, बल्कि मुकम्मल जैसे उसकी जिंदगी में पर्दे का एहतमाम किया जाता वैसे मरने के बाद गुस्ल के वक्त भी उसे एहतमाम किया जाएगा। उसे उसके जिस्म के आज़ा को जाहिर नहीं होने दिया जाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द किसी मर्द के सतर को ना देखे और ना ही कोई औरत किसी औरत के सतर को देखे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिससे ये मालूम होता है अगरचे वो शख्स इंतकाल कर गया और आप उसे गुस्ल दे रहे हैं तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके जिस्म के मखसूस आज़ा को आप देखें या उसको बेपर्दा कर दें। अब इसी तरीके से जब हम गुस्ल दे लेंगे तब बात आती है कफन की। हमें कफन पहनाना है और कफन वो जो है वो कैसे पहनाना है। जाहिर सी बात है कफन जो है एक इंसान के लिए सबसे पहले तो देखा जाएगा कौन लेगा, उसके जो कपड़े होंगे वो कौन लाएगा। तो जो वो माल छोड़ रहा है मरने वाला, उसके माल से वो कफन लाया जाएगा। जो गोया कि अपना माल छोड़ा है उसमें से कफन लाएंगे और उस कफन को लाकर पहनाया जाएगा और कफन जो होगा ये साफ सुथरे कपड़े का होगा। और फिर इसी तरीके से आप देखिए कि हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले का वली जो है वो अपने भाई के लिए अच्छा कफन बनाए। अच्छा कफन यानी कपड़ा लाना है और बनाना है। एक चीज यहाँ याद रहे, अच्छा से मुराद ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा महंगा कपड़ा लाएं और वो कफन पहनाएं, क्योंकि दूसरी हदीसों में देखेंगे तो ये कहा गया कि भाई उसको अब बहुत ज्यादा महंगे कपड़े की जरूरत नहीं है। महंगे कपड़े की जरूरत उनको है जो अभी जिंदा है, उन्हें आप दीजिए। तो गोया कि हाँ महंगा कपड़ा मुराद नहीं, मतलब ये है कि अच्छे से उसे कफन दफन किया जाए। ऐसे ना हो कि जिस्म का आधा हिस्सा खुला है आधा ढका ही नहीं, ऐसे ले जाकर दफन कर दिए, बल्कि ये मुराद है। बल्कि यहाँ महंगा कपड़ा जो है वो मुराद नहीं है। अब इसी तरीके से देखा जाए कि मर्द को 3 कपड़ों में कफन दिया जाएगा, 3 कपड़ा उसे पहनाया जाएगा। औरत जो होगी वो 5 कपड़े होंगे, औरत के 5 कपड़े और मर्द के 3 कपड़े जो हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफेद यमनी चादरों में कफन दिया गया, जो कि एक खास बस्ती सी जहां से उसका कपड़ा बनता था और वो बना हुआ था, जिसके अंदर ना तो कुर्ता था ना तो पगड़ी थी।
ये चीज यहाँ पर भी नोट कर लीजिए, हो सकता है यहाँ भी वो चीजें पाई जाती है। यहाँ पर ये बात सराहत कर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन में 3 कपड़े थे, लेकिन ना तो उसमें कुर्ता था और ना तो उसमें पगड़ी थी। मतलब 3 चादर लंबे लंबे एक साइज के 3 चादर करेंगे और उसमें दफन किया जाएगा, कफन किया जाएगा। जैसे हमारे इधर तो आम लोग कर दिए हैं कि एक चादर लंबी कर देते हैं, एक लुंगी के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक ऊपर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें हो सकता है यहाँ पर ऐसा हो या 3 चादर वाली बात हो, यहाँ आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन सही बात यह है और अफजल तरीका यह है कि जिसको हम कफन पहनाएंगे तो 3 कपड़े होने चाहिए और 3 चादर एक साइज के, गोया कि वो जो उसकी हाइट है उससे बढ़ के तीनों एक साइज के कपड़े रहेंगे, फिर उसमें उसको कफन पहनाया जाएगा। और इसी तरीके से औरत के जो हैं वो 5 कपड़े होंगे, जिसके अंदर ये सराहत कर दी गई कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि औरत के कफन का 5वां जो कपड़ा है वही है जो कमीज के नीचे रहता है। यानी 3 तो जो मर्द के रहते हैं वैसे कपड़े हो जाएंगे, एक को बोलते हैं सीना बंद और चौथा ये हो गया, 5वें को बोलते हैं खिमार, यानी जो दुपट्टा लेती हैं औरतें। ये 5 कपड़े औरत के लिए हो जाएंगे। अब इसी तरीके से ये मैयत जो है ज्यादा कफन और कम होने की सूरत में एक कफन में भी दफन किया जा सकता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैयत जो है उसे ये 3 कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे जंग के मौके पर होता था, खुद हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि इन्हें जब वो शहीद कर दिया गया तो इनके जिस्म पर इतना बड़ा कपड़ा नहीं था कि इनका पूरा जिस्म ढक दिया जाए। जब सहाबे कराम ढकने लगे तो पैर ढकते थे तो सर जो है वो खुल जाता था, सर को ढकते थे तो पैर खुल जाता था, इतना छोटा कपड़ा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके सर को ढक दो और पैर जो खुल जा रहा है उस पर इज़खीर नाम की एक घास होती है, कहा उस घास को डाल दो। तो अगर कहीं ऐसा हो जाए कि 3 चादर नहीं मिल पा रही हैं तो एक चादर में भी दफन कर सकते हैं, कफन कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ऐसा मसला नहीं होगा। अब इसी तरीके से जब हम जनाजे को दफना लेंगे, जो मैयत है उसे हमने कफन पहना लिया है, अब उसके बाद बात आती है जनाजा पढ़ाने की, जनाजे के मसाइल, जनाजे में हमें कौन कौन चीज हमारे सामने पेश आती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे को दफन करने में जल्दी करना चाहिए। ये जो लोग इंतजार करते हैं 1-1, 2-2 घंटे, या यूं कह लिया जाए कि 24-24 घंटे लोग इंतजार कर लेते हैं, कहीं कहीं 1-1, 2-2 दिन तक उसे इंतजार करने में लगा देते हैं, ये रोकना सही नहीं है। बल्कि उसको रोकने के लिए आज के एतबार से लोग तरीके इख्तियार करते हैं। जो फ्रीजर होता है वो लाकर उसमें उस बॉडी को रख देते हैं कि अभी 2 दिन बाद बेटा आएगा, फला जगह से आएगा, तब हम उसको दफन देंगे करेंगे। ये तरीका सही नहीं है, बल्कि आपके लिए जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके आप उसे दफन कर दीजिए। हदीस में अगर आप देखें तो बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजे के मामले में जल्दी से काम लो। अगर मरने वाला नेक है तो उसे उसके भलाई के साथ उसकी जगह पर पहुंचा दो, और अगर मरने वाला गुनहगार है तो उसकी बुराई की वजह से अपना पीछा छोड़ा दो, वो मामला खत्म कर दो। भैया आपके जैसे मसाइल थे, जायज़ मामलात थे, वो खत्म हो गया, गोया कि उसे अपने घर पर रोक कर न रखा जाए। इसी तरीके से जनाजे के साथ साथ जाना, हम क्या करते हैं कि बहुत हिम्मत कर दिए तो किसी मरने की वहां चले गए, बस थोड़ी सी ताज़ियत 2-4-10 मिनट वहां पर रुके, खत्म हो गया, गोया कि हमारा हक जो है वो खत्म हो गया। जनाजे के साथ साथ एक इंसान को जाना चाहिए। मुत्तफक अलैह रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना कि मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक है। उसमें से एक ये है कि जब कोई सलाम करे तो उसका जवाब दिया जाए। जब कोई आपसे सलाम कर रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए। होता क्या, मेरी उससे नहीं जमती है, मेरी किसी बात पर इख्तलाफ हुए, मैं उसे सलाम ही नहीं करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं। अगर वो करेगा तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा, मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगा, ऐसा हुआ तो मैंने देखा ही नहीं।
ये चीजें होती हैं, लोग करते हैं। छोटी छोटी मामूली बातों पर एक इंसान दूसरे से सलाम करना छोड़ देता है। अगर सलाम वो सामने वाला बंदा करता भी है, जवाब ही नहीं देते, नजरअंदाज कर देते। यहाँ तक सामने आती है बातें कि अगर सामने वाला आ रहा है और इसको मालूम है कि उसकी आदत है वो सलाम करेगा, मुझे उसका जवाब नहीं देना है, तो रास्ते ही बदल देते हैं। कम से कम मैं उसको रास्ते में मिलूंगा ही नहीं, वो सलाम ही नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं। देखिए, एक मुसलमान पर एक दूसरे मुसलमान की हक कि आपको जब वो सलाम करे तो जवाब दें या आप उसको सलाम करें। और इसी तरीके से दूसरा है कि मरीज की तीमारदारी की जाए, मरीज की आदत की जाए। कोई बीमार है तो उसके पास जाया जाए। जाहिर सी बात है, कोई बीमार है तो उसके यहाँ अगर आप चले गए तो उसकी बीमारी को खत्म नहीं कर देंगे, इतनी आपके अंदर ताकत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए ना उसे थोड़ा एहसास हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तनहा नहीं हूँ। अगर मैं इस बीमारी के अंदर हूँ और इस बीमारी मैंने आ पकड़ा है, तो गोया कि मेरे भी चाहने वाले लोग हैं, मेरे साथ आते हैं, मेरी खैरियत मालूम करते हैं, मेरे हालचाल लेते हैं। तो ऐसी हालत में जाना चाहिए। तीसरा ये है कि जनाजे के साथ साथ चलना, जनाजे के साथ जाना, उसे जहां दफन करने के लिए ले जाया जा रहा है। और चौथा जो है, दावत कबूल करना। अगर कोई खुलूस दिल के साथ प्यार मोहब्बत से आपको दावत दे रहा है तो उसकी दावत को कबूल किया जाए। ऐसा ना हो कोई अमीर आदमी बुला रहा है तो चलो चलते हैं, कोई गरीब आदमी बुला रहा है, मालूम है कि वो बहुत अच्छा नहीं खिला पाएगा, छोड़ो जी क्या जाना, वो मेरे हिसाब से मेरे स्टैंडर्ड का खाना नहीं खिला पाएगा, क्या उसके यहाँ जाना। ऐसा नहीं, खुलूस दिल के साथ अगर कोई आपको बुलाए तो आप उसके यहाँ तशरीफ ले जाए, उसकी दावत में शिरकत करें। और पांचवी जो चीज है कि अगर कोई छींकने वाला छींक मार रहा है और वो जब दुआ पढ़ रहा है तो उसका भी जवाब दीजिए, उसका जवाब दिया जाए। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक हैं। इसी तरीके से जो औरत होगी ना, औरतों को जनाजे के पीछे चलकर नहीं जाना। ये जो हुक्म अभी हमने सुना वो सिर्फ मर्दों का है कि मर्द जो है जनाजे के पीछे चलकर जाएंगे, औरतें नहीं जाएंगी। जबकि हज़रत उम्मे आतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नुहीना अन इत्तिबाइल जनाजा वलम युअज़्ज़िम अलैना, रवाहु बुखारी। हज़रत उम्मे आतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हम औरतों को जनाजे के साथ जाने से मना किया गया था। गोया कि जनाजे के पीछे औरतें नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर औरतें जाना शुरू कर देना तो कितना फसाद और कितने मुश्किलात होंगे आप सोच ही नहीं सकते, जिस बिना पर मना कर दिया गया। इसी तरीके से जनाजे के पीछे कोई खुशबू ले जाना या फिर आग जला देना, आग होता है और उसमें लोग थोड़ा सा क्या होता है वो धुएं की तरफ रहता है, निकलता रहता है, थोड़ा खुशबू रहता है और लोग उसको पीछे पीछे ले जाकर चलते रहते हैं, ये भी ले जाना सही नहीं है। या फिर इसी तरीके से जनाजा ले जाते वक्त ना कलमा लोग पढ़ते हैं। मैंने खुद देहातों, क्योंकि हम देहात के रहने वाले, हम जानते हैं, लोग उसको उठाते हैं अपने कंधे पर तो लोग कलमा पढ़ते रहते हैं, कलमा, और लोगों को कहते हैं आप भी पढ़ो, कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ना या इस तरह की कोई मैयत को ले जाते वक्त, जनाजा ले जाते वक्त कोई भी जिक्र हमें नहीं मिलता है। हदीस में कोई ऐसी बात नहीं मिलती है कि ले जाते वक्त जो है ये अमल साबित है कि आप जिक्र करिए, कलमा पढ़िए या कोई आग वगैरह जलाकर पीछे पीछे लेकर जाइए। तो इन सारी चीजों से भी एक इंसान को अपनी तरफ से रुके रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से जनाजे के साथ चाहे वो कुरान की आयत ही क्यों ना हो, कुरान की आयत भी नहीं पढ़ सकते कि चलो ले जा रहे तो हम कुरान की कुछ सूरतें पढ़ना शुरू कर दें, सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दें और ये समझे कि इसके जरिए से उसके आदाब के अंदर तखफीफ हो जाएगी। इन सारी चीजों का हमें सबूत जो है वो नहीं मिलता है। अब इसी तरीके से बात ये आती है कि जनाजे के आगे चला जाए या पीछे चला जाए। तो देखिए, जनाजे के आगे पीछे दाएं बाएं जिस तरह से आप चलना चाहते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं की है। आपको जिसमें आसानी हो, जिसमें आसानी के साथ आप पीछे चल सकते हो तो आप पीछे चल सकते हैं, बल्कि अफजल तो यही है कि जनाजे के पीछे ही चला जाए। फिर इसी तरीके से अब जब जनाजा जो है जमीन पर जब तक रख न दिया जाए तब तक आपको बैठना नहीं है।
ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی جنازہ لے کر گئے ہیں اور ابھی اسے جنازے کو زمین پر ہی نہیں رکھا گیا، ہم پہلے گئے اپنی دنیا میں مست ہیں، وہاں بیٹھ کر دنیاوی خرافات، دنیاوی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی قبر پر جانے کے بعد بھی ایک انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے۔ وہاں جاتے ہیں، یار دوست ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، وقت گزاری کر رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے جب کہ حدیث میں آپ دیکھیے تو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جنازے کے پیچھے چلنا آگے چلنے سے افضل ہے، اور پھر اسی طریقے سے جب تک جنازہ جب تم دیکھو تو کھڑے رہو، اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ جنازے کو زمین پر رکھ نہ دیا جائے۔ یعنی جب کندھے پر لے کر چل رہے ہیں نا، تو آپ اس وقت تک نہ بیٹھیے جب تک اس کو زمین پر ہی نہ رکھ دیا جائے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے جنازہ لے جانا، گویا کہ یہاں تک کی باتیں جو ہیں ہماری مکمل ہوئی۔ اب بات آتی ہے جنازہ پڑھنے کی۔ جنازہ پڑھیں گے کیسے، یا جنازہ پڑھائے گا کون؟ تو دیکھیے، جنازہ جو ہے، یہ نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت آپ جان لیجیے کہ اگر کوئی شخص ہے کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر کیا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر اور بدلہ کیا ہے؟ تو بخاری کی بہت مشہور حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شامل ہو اور نماز جنازہ پڑھے اسے 1 قیراط ثواب ملتا، اور جو شخص میت دفن کرتے تک وہاں موجود رہے اسے 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیراط کیا ہے؟ جو 1 اور 2 قیراط آپ نے کہا کہ ثواب ملتا ہے، یہ ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 بڑے پہاڑ کے مانند اس کے برابر سے ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جنازہ جہاں پڑھنا ضروری ہے، وہاں پر اس کے دفن تک رکنا بھی ضروری ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں جنازہ پڑھ لیے، اب جو ہے 2-4-10 لوگ اس کے بیچارے جو قریبی ہوتے ہیں وہی لے جا کر دفن کرتے ہیں، باقی ہم قبر تک نہیں جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کا جو ثواب اور اجر جو آپ کو ملے، تو آپ جنازہ بھی پڑھیے اور وہاں دفن میں بھی شامل رہیے، کیونکہ دفن کرنے کے بعد دعاؤں کا حکم ہے کہ آپ دعا بھی کریں گے تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ شامل رہیے۔ اسی طریقے سے نماز غائبانہ جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ غائبانہ یعنی آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ جو میت ہے وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، کہیں اور جگہ پر اس کا انتقال ہوا اور جنازہ کہیں اور پڑھا جائے۔ جیسے بہت مشہور، کل آپ نے واقعہ سنا ہے کہ نجاشی جو بادشاہ تھا، اس کا جنازہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر پڑھی تھی۔ اس کا انتقال وہاں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اس کی نماز غائبانہ پڑھی، تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں علماء جو ہے کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کی نماز غائبانہ نہ پڑھی جائے۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں متقی پرہیزگار تھا، دین کے راستے پر چلنے والا تھا، توحید پرست تھا، لوگ اگر گواہی دیتے ہیں تو اس کی نماز جنازہ جو ہے غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ غائبانہ نماز جنازہ کی جب ہم نے حکم جانا تو جنازے کی نماز پڑھی کیسے جائے گی، اور اس میں اس کا جو طریقہ ہم دیکھیں گے تو یعنی نماز جنازہ جو ہے 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ 4 تکبیروں کے ساتھ، حالانکہ اس سے زائد تکبیریں 7 تکبیروں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن جہاں 7 تکبیر کی بات آئے گی تو جیسے ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیر زوائد پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہوگا۔ جیسے اگر مثال کے طور پر 7 تکبیر زوائد ہم کریں گے تو پہلے 3 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے یہ 3 ہمارے ہو گئے، اب اس کے بعد اللہ اکبر بول کے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورہ ملائیں گے، یہ تکبیر زوائد کی بات۔ لیکن عام طور پر جو پڑھی جاتی ہے 4 تکبیروں کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے۔ 4 تکبیر جو پڑھی جائے گی، پہلی جو تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر کہہ کے آپ جب سینے پر ہاتھ باندھیں گے تو اس وقت آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ جنازے کی نماز میں فنا نہیں ہے،
اور نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں دعائیں ثنا پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد مکمل سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی ضم سورہ ملائیں گے، پھر ایک تکبیر بولیں گے، یعنی پہلا ہم نے کہا پھر ایک تکبیر بول کر ہم درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف کے بعد پھر تیسری تکبیر جب ہم بولیں گے تو اس میں میت کے حق میں ہم دعائیں کرتے ہیں، میت کے حق میں دعا کی جاتی ہے۔ وہ دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ صرف ایک۔ سوچئے اگر اسی حالت میں اگر آپ کے امی ابو کا انتقال ہو جائے اور جنازہ پڑھنے کی بات آئے، ظاہر سی بات ہے مسلمان ہیں، جنازہ تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے اس میں؟ جہاں میت کے حق میں دعا کرنے کی بات آئے گی، جب تیسری تکبیر ہم بولیں گے تو اس میں کیا دعا پڑھیں گے؟ کبھی ہمیں اس کی فکر ہوئی کہ کم سے کم ہمیں دعا یاد کرنی چاہیے اور یاد ہم کر لیں؟ تو تیسری تکبیر بہرحال یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ ہر کسی کے ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں ہے انہیں کے امی ابو کا انتقال ہوگا اور آپ ہیں آپ کے امی ابو کا انتقال نہیں ہوگا، یا آپ کو جنازے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیے جنازے کی نماز جو ہے جتنا ممکن ہو سکے، کوشش ہو سکے، خود کو ہی پڑھانا چاہیے۔ جب کوئی اپنا قریبی ہوتا ہے، مرتا ہے، اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھاتے ہیں نا، وہ چیز، وہ دعا آپ کو دل سے نکلتی ہے۔ اگر آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے، آپ خود نماز جنازہ پڑھائیں گے، جتنے دل کے ساتھ وہ دعا نکلے گی وہ اتنا اور کوئی عالم جا کر پڑھائے گا وہ نہیں پڑھائے گا۔ گرچہ وہ پڑھا دے گا لیکن وہ اپنی تکلیف کے ساتھ نہیں پڑھائے گا، کیونکہ اس نے اپنے مرتے ہوئے کو نہیں دیکھا، وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ تو بس ایک روایتی طور پر گیا اور پڑھا دیا۔ تو کم سے کم جنازے کی نماز اور طریقہ اور دعا تو ہمیں یاد ہی ہونی چاہیے۔ تو تیسری تکبیر جو ہم کہیں گے اس میں ہم میت کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں۔ سلام پھیرنا یہ دو طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صرف ایک طرف ہی سلام پھیر لیا جائے تب بھی کافی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے نماز میں ہم سلام پھیرتے ہیں دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، دونوں ثابت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز غور کیا جائے، معمول دیکھا جائے گا کہ کہاں پر کس طرح کا ماحول ہے۔ جیسے ہمارے ادھر جو جنازے کی نماز ہوتی ہے وہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، حالانکہ حدیث دونوں طرح کی ہے۔ اب ہم میں سے یہاں سے کوئی بندہ جائے اور وہ بہت بڑا عالم بنے کہ صرف ایک طرف ہم نے حدیث پڑھی، ایک طرف کہا ایک سلام پھیر دے، اور دوسرے لوگ انتظار کہیں کہ دوسرا سلام پھیریں گے تب تک یہ خواب چلتے بنے۔ آپ پہلے وہاں کا ماحول جانیے، اور ماحول جاننے کے بعد اگر ایسا ہے کہ وہاں کے لوگ نہیں جانتے ہیں تو انہیں بتلا دیجئے کہ دیکھیے بھائی ایک سلام کے ساتھ بھی جنازے کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یا اسی طریقے سے یہاں اگر ایسا ہے کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے اور ہم آئیں اور دو سلام کے ساتھ پڑھانے لگے تو پہلے کیا ہوگا، میں ایک سلام پڑھوں گا، ایک سلام کیا، پیچھے لوگ ایک سلام کر کے جانے لگیں گے، تب تک میں دوسرا سلام پھیر رہا ہوں۔ تو یہ ماحول کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ کہاں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے اور کہاں جو ہے دو سلام کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ آتا ہے قرأت، یعنی زور سے کیا جائے یا پھر سری یعنی دھیمی آواز میں کیا جائے۔ تو دیکھیے افضل یہ ہے کہ آپ جو قرأت کریں گے وہ دھیمی آواز میں کریں گے، لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ میرے پیچھے والوں کو نہیں معلوم کہ کیا کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، تو آپ تھوڑا زور سے بھی پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی حدیثیں صحابہ کرام سے ہمیں ملتی ہیں کہ زور سے پڑھ دینا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یا تو نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھنا چاہیے، ایک دم خاموشی، تھوڑا درمیانی والا راستہ اگر اختیار کیا جائے تو جس سے پیچھے والوں کو بھی تھوڑا معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ دعائیں پڑھتے ہیں، اور وہ دعا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ہے اس کی نماز جنازہ ہم پڑھیں گے تو اس میں ایک اور دعا جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، وہ دعا ایک لائن کی دعا ہمیں ملتی ہے جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صلی الحسن علی الطفل بفاتحۃ الکتاب ویقول اللہم اجعل لنا فرطا وسلفا واجرا،
یہ بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی نماز جنازہ میں یہ دعا بھی پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھائیں گے تو ایک جو پڑھانے والا امام ہوگا وہ کھڑا کہاں ہوگا؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ وہ کہاں کھڑا ہوگا۔ کیا جس طرح سے ہم نماز میں پڑھاتے ہیں ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے؟ تو آپ دیکھیے، یہ یاد رکھیے، جب مرنے والا مرد ہوگا تو امام جو ہے اس کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا، ایسے رکھتے ہیں، جہاں یہ سر ہوگا یہاں پر امام جو ہے کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر مرنے والی عورت ہے تو امام جو ہے اس کے کمر کے پاس کھڑا ہوگا، امام اس کے کمر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائے گا۔ یا پھر اسی طریقے سے ایک ساتھ میں کئی لوگوں کا انتقال ہو جائے گا، 2-4 لوگ، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کوئی ایسے پوری فیملی تھے، 2-4-5 لوگ تھے، گاڑی میں جا رہے تھے، سارے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب کا انتقال ہو گیا۔ تو اب آیا کہ 5 لوگوں کا ہوا ہے تو سارے لوگوں کا الگ الگ سے جنازہ پڑھا جائے گا، یا سارے لوگوں پر ایک بار جنازہ پڑھ لیا جائے تو کافی ہو جائے گا؟ تو آپ دیکھیے کتنے بھی لوگ ہوں، ایک بار بھی جنازہ پڑھ لیا جائے تو سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس میں خیال اس بات کا کیا جائے گا کہ جیسے مثال کے طور پر 2 لوگوں کا انتقال ہوا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو مرد کی جو چارپائی رکھی جائے گی پہلے رکھی جائے گی، یعنی امام کے پاس، یہاں امام کھڑا ہوا، یہاں مرد کی چارپائی ہوگی، اس کے بعد عورت کی چارپائی رکھی جائے گی، ایسا۔ یا پھر اسی طریقے سے ماں اور بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اکثر ہوتا ہے حمل کے وقت، یعنی بچے کی پیدائش کے وقت انتقال ہو جاتا ہے، تو اگر بیٹا جو ہے بیٹا ہے تو اس کو پہلے امام کے پاس رکھا جائے گا، امام کی طرف، اس کے بعد ماں کو لٹایا جائے گا۔ اور اگر بیٹی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے، چاہے بیٹی کو ادھر کیا جائے چاہے ماں کو ادھر کیا جائے۔ تو ایک ساتھ میں کئی ایک جنازے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ یا پھر اسی طریقے سے ایسا ہو جائے کہ قبر نہ کھودی جائے، ایک ہی قبر ہے، 2 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، تو کیا ایک قبر میں 2 لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے مرد کا ہونا، یعنی 2 مرد اگر ایک ساتھ انتقال کر رہے ہیں اور 2 قبر کھودنے میں سختی پریشانی ہو رہی ہے تو ایک قبر کے اندر 2 مردوں کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک مرد کو کر دیا جائے ایک عورت کو۔ ہاں، اگر 2 عورتوں کا ایک ساتھ انتقال ہوتا ہے تو ایک قبر میں 2 عورتوں کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں جس طرح سے ہم ہاتھ، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہم رفع دین کے قائل نہیں ہیں یا قائل ہیں تو جنازے میں اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جنازے کی نماز میں بھی وہی طریقہ ہے، آیا ہم نے رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور ہاتھ کو کہاں پر باندھنا ہے۔ حدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت طاؤوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے مقام پر رکھتے تھے، یہ گویا کہ ایسا دایاں ہاتھ یہ بایاں اس کو رکھ کے سینے پر رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے اس میں ہر تکبیر پر آپ کو رفع دین کرنا ہے، جیسے جب ایک بار اللہ اکبر بول کے آپ نے نیت باندھی اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھی، پھر جب دوسری تکبیر بولیں گے اللہ اکبر تو آپ کو رفع دین کرنا ہے، پھر اسی طریقے سے آپ کو ماننا ہے، تو رفع دین جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ چیز یاد رکھیے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا انتقال ہو جائے، جس کی نماز جنازہ میں 40 ایسے لوگ جو موحد ہوں، جو شرک سے پاک ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں، اگر اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوں، نماز جنازہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے اور اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ وہ جو 40 لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں نا وہ مشرک نہ ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ شرک کرنے والے ہوں گے تو ان کی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت جو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے کیا نماز جنازہ جو ہے مسجد میں پڑھی جا سکتی؟ جس طرح سے دوسرے لوگ کہتے نہیں مسجد میں نہیں پڑھنا، مسجد میں جنازہ لانا ہی نہیں، جا کر کھیت کھلیان میں پڑھ لو لیکن مسجد میں نہیں لانا۔ دیکھیے مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ اسی کے ساتھ آپ جان لیجئے کہ کیا
औरतें जो हैं वो भी नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं। हाँ, औरतें भी नमाज जनाजा पढ़ेंगी और पढ़ना भी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारी अपनी मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर कोई जनाजा लाया गया, इस जनाजे में हमारी मस्जिद के साथ साथ औरतों का भी इंतजाम है। अब औरतें वहां पर मौजूद हैं, मर्द हजरात यहाँ हैं। जब जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी तो औरतें वहां पर पढ़ेंगी, मर्द यहाँ पर पढ़ेंगे, और साथ साथ औरतें भी जनाजे की नमाज पढ़ेंगी। या फिर इसी तरीके से घर पर अगर कोई औरत ऐसी है जिसके पास इतना इल्म है कि वो जनाजे की नमाज पढ़ा सकती है, तो वो पहले औरतें घर पर उस मैयत पर जनाजे की नमाज पढ़ लेंगी, फिर मर्द ले जाकर उसे या कब्रिस्तान लेकर जाते हैं या मस्जिद लाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। और ऐसा हमारे इधर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इधर तकरीबन क्या है कि हर घर में आलिमा मौजूद होती हैं, तो उनको ये चीजें मालूम है, लोग पढ़ती भी हैं। पहले औरतें जो है वो घर पे पढ़ लेती हैं और फिर उसके बाद जो मर्द होते हैं उसे ले जाकर कब्रिस्तान पर ले जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, मस्जिद में ले जाते हैं वहां। तो अगर बताना मकसद ये है कि औरतें भी नमाज जनाजा जो है वो पढ़ सकती हैं। आप देखिए कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जब कोई एक शख्स के मरने की खबर दी गई, यानी इंतकाल जब हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनके जनाजे को मस्जिद के अंदर लाओ ताकि हम लोग भी जनाजा पढ़ें। ये कौन कह रहे हैं? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मस्जिद में, दोनों हमें सबूत मिल गया, कहा कि मस्जिद में लाओ ताकि हम लोग भी पढ़ें। तो यहाँ जो लोग कहते हैं कि मस्जिद में जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकते, उनकी बातों की रद्द हो गई, खत्म हो गया ये मामला। और फिर इसी तरीके ये हदीस जो है ये मुस्लिम शरीफ की है, शक वाली कोई बात ही नहीं है। तो दोनों हालतों में मस्जिद में भी पढ़ा जा सकता, औरतें भी जनाजे की नमाज जो है वो पढ़ सकती हैं। और कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ना ये मना है। ऐसी जगह जहां पर कब्र पहले से मौजूद है, अब उस जगह पर हम ये चाहें कि वहां ले जाकर सारे लोग सब बंदी करके नमाज पढ़ें, उस जगह पर नमाज पढ़ना मना है। हाँ, इल्ला ये कि अगर कोई कब्र ऐसी है जो तन्हा अकेले में है और उस कब्र पर आपको जनाजे की नमाज पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं उस कब्र पर, अकेले वाली कब्र पर। या फिर इसी तरीके से किसी का इंतकाल हो गया और उसको दफन कर दिया गया, एक दो दिन 4 दिन बाद आपको मालूम होता है कि हाँ भाई उसका इंतकाल हुआ, अब हमें उसका जनाजा पढ़ना है, तो आप 4 दिन बाद भी जाकर उस पर जनाजा पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार एक कब्र के पास से गुजर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नमाज़े जनाजा पढ़ी और सहाबे कराम ने आपके पास बाकायदा सब बंदी करके नमाज पढ़ी। हालांकि उसका इंतकाल पहले हो चुका और वो दफन भी किए जा चुके थे। ये तो दूसरा ये बहुत मशहूर है कि कोई औरत थी जो मस्जिद नबी के अंदर झाड़ू लगाया करती थी, जब उसका इंतकाल हुआ सहाबे कराम ने बगैर बताए ले जाकर दफन कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-4 दिनों के बाद जब देखा कि वो बुढ़िया कहाँ है जो झाड़ू लगाती थी, कहने लगे अल्लाह के नबी उसका इंतकाल हुआ, हमने दफन कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हमें तो बतलाते, लेकर गए बतलाए, वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। तो ऐसी हालत में अगर कोई कब्र अलग है और उसमें दफन भी कर दिया गया है, तब भी आप अलग से उस पर नमाज जनाजा जो है वो पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से और जब हम देखते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है। कल भी ये बात आई थी और आज फिर एक बार उस बात को याद रखिए कि हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी ने अपने तेज धारदार यानी आले से खुदकुशी कर ली, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन्होंने खुदकुशी की है और मैं खुदकुशी करने वाले की जो है नमाज जनाजा जो है नहीं पढ़ूंगा। अब यहाँ पर एक चीज और याद रहे कि अगर ऐसी हालत हमारे सामने आ रही है तो ये देखना नमाज जनाजा भी 3 औकात में पढ़ना मना है। जिन 3 औकात में नमाज पढ़ना, नफली नमाज जो है मना है, उन्हीं 3 औकात में जनाजा पढ़ना भी मना है और दफन करना भी मना है, जैसे सूरज निकलते वक्त और जवाल के वक्त और सूरज डूबते वक्त। तो अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए तो इंसान को थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, 5-10 मिनट रुक जाइए, यानी सूरज या तो निकल जाए या फिर डूब जाए। अब उसके बाद बात आती है तदफीन की।
ہم نے جنازہ کے مسائل جب سن لیے تو اب اس کو ہم دفن کیسے کریں گے. دفن کے بھی کچھ طریقے ہمیں بتلائے گئے ہیں. دفن میں سب سے پہلے قبر بنانے کی بات آتی ہے کہ قبر کیسے بنائی جائے. قبر جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائی گئی وہ لحد بنائی گئی تھی. بغلی قبر جس کو بولتے ہیں, جیسے قبر ہوتی ہے ایک دیوار یہ ہوتی ہے تو اس کو اندر سے ایسے مٹی نکال کے ایسا اندر ہوتا ہے جس کو بغل یعنی لحد والی قبر بولتے ہیں. بغل سے اس کو دفن کیا جاتا ہے, اس میں ڈالا جاتا ہے میت کو. تو ایسی حالت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ بغل والی قبر ہو. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ زمین ویسی نہیں ہوتی ہے, سخت زمین نہیں ہوتی ہے, بالو والا یا اس ٹائپ ریت والی زمین ہوتی ہے, تو وہاں پر وہ بغل والا بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نہیں بنا پاتے کیونکہ جتنا بناتے جائیں گے وہ گرتا جائے گا, مشکل آئے گی. تو ایسی حالت میں وہ آپ کے سامنے عذر پیش آ جائے گا. یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ قبر جب بنائی جائے تو فراخ یعنی چوڑی قبر بنائی جائے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے جانوروں کو چھوٹا سا گڈھا کھودے لے جا کر بیٹھ کے ماٹی ڈال کے چلے آئے اور یہ سمجھ لیے کہ ہمارا حق جو ہے وہ ختم ہو گیا. کم سے کم اس کا جو جسم ہوتا ہے اس سے تو تھوڑی چوڑی ہی ہونی چاہیے, فراخ والی چوڑی یعنی فراخ ہو. اور اسی طریقے سے اب ایسا ہوگا کہ میت کو اتارا کیسے جائے, قبر میں کیسے اتاریں گے. ہم نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہے کہ جیسے یہ قبر ہے, مثال کے طور پر یہ پوری قبر ہے, لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کھٹیا جو ہوتا ہے جس پر جنازے کو رکھتے ہیں وہ یہاں لے کر رکھتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کر ایسا یہاں رکھتے ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ میت کو اس کے پیر کی طرف سے اتارا جائے گا. پیر کے مطلب یہ ایسے قبر ہے تو جب اس میں ستائیں گے میت کو تو قبر یعنی پیر اس کا کدھر آئے گا, ادھر آیا نا, یہ یہاں پیر ہوگا اس کا. تو یہ جو چارپائی ہوگی یہاں لے جا کر رکھا جائے گا, یہاں آپ رکھ دیں گے اور یہاں سے اسے اٹھا کر یہاں پر لا کر رکھیں گے. یہاں پر گویا کہ اس کے پیر کی جانب سے ہم قبر میں داخل کر رہے ہیں. یہ سنت کا جو طریقہ ہے. اور لوگ یہاں پر جو رکھ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دفن کرتے تو دفن کرنا صحیح نہیں, غلط ہے, لیکن یہ حدیث کی مخالفت ہے. حدیث میں ایسا نہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حارث نے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں, اور چنانچہ عبداللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں پاؤں کی طرف سے پاؤں کی جانب سے اتارا گیا. تو یہی یہ پاؤں کی جانب سے قبر میں جو ہے اتارا جائے گا. اب اسی طریقے سے قبر پر جب اتارنے لگیں گے ہم تو اس وقت میت کو اتارتے وقت پڑھیں گے کیا, کچھ دعا بھی ہمیں پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ جب جنازے کی دعا نہیں یاد ہے تو وہ کہاں یاد رہے گا. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ پڑھ کر میت جو ہے وہ قبر میں ہم اتار دیں گے. اب وہ میت کا جو ہم قبر میں اتاریں گے اس کے اوپر سے جو چٹائی وغیرہ لگاتے ہیں, جو کپڑا لگاتے ہیں, کئی جگہوں پر لکڑی لگاتے ہیں, جیسا جہاں وہ چیزیں عام ہوتی ہے, سہولت ہوتا ہے. اب بات آتی ہے مٹی دینے کی. سارے لوگ موجود ہیں, مٹی دے رہے ہیں, تو مٹی کتنا دیا جائے گا؟ تو دیکھیے مٹی جو ہے 3 مٹھی دینا چاہیے. 3, ایک بار آپ نے اٹھایا, 1 2 3. یہاں یہ چیز یاد رہے کہ لوگ ایک بار جو مٹی دیتے ایک یعنی بار اٹھا کر رکھتے ہیں, اس میں وہ دعا جو پڑھتے ہیں منہا خلقناکم, اور یہ دعا جو ہے ثابت نہیں ہے. وہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا کٹ کے لے کے وہاں پر سیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے. وہ ایسی کوئی دعا نہیں ہے, یعنی مٹی دیتے وقت وہ دعا ثابت نہیں ہے, بلکہ آپ صرف بسم اللہ آپ نے اٹھایا, بسم اللہ کہہ کر آپ 3 بار 3 مٹھی مٹی دیں گے, بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ زمین جو ہے جب ہم اس کو مٹی دے لیے تو اس کو قبر کو کتنا اونچا رکھیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو زمین سے کتنا زیادہ اونچا ہم پورے قبر پر مٹی لاد دیں. تو اس میں آپ یاد رکھیے 1 بالشت سے زیادہ, 1 بالشت بولے تو 1 بتا, یہ اس سے زیادہ اونچا یعنی یہ زمین ہے تو اس سے 1 سے زیادہ اونچا آپ نہیں کر سکتے. یہ آخری حد بتائی گئی کہ 1 بالشت ہی اس کی اونچائی رکھی جائے, لیکن لوگ آج مانتے ہی نہیں ہیں. کتنا بھی آپ بتاتے رہیں گے, بولتے رہیں گے, لیکن وہ لاز کے ایک دم جب تک اونچی نہ ہو جائے, دور سے دکھے نہ کہ ہاں فلاں قبر ہے, جب تک وہ قبر ہی نہیں مانتے.
تو ایسی حالت میں اونچائی بہت زیادہ نہیں رکھنی چاہیے، یا پھر اسی طریقے سے قبر کو پکی نہیں بنانی چاہیے، پکا بنا دینا۔ میرے ابو کا انتقال ہوا ہے، ابھی مٹی رہے گا تو 2-4 سالوں میں ختم ہو جائے گا، بھول جائیں گے، اس کو پکا بنا دیتے، باقاعدہ اس پر پینٹ مار کے اور نام لکھا دیتے ہیں فلاں مرحوم کی قبر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پکی بنانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ایسی حالتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر او یزاد علیہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر بنانے سے، پکی بنانے سے منع کر دیا کہ تم پکی قبر مت بناؤ۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو جو پکی قبریں تھی نا، ان کو ختم کرنے کا یعنی برابر کرنے کا بھی حکم دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر اب اس کے بعد ہم دیکھیں، اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ علامت کے طور پر، کوئی ایک نشان کے طور پر کوئی چیز، پتھر یا کوئی چیز ایسی رکھ دی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے آپ نے قبر بنائی ہوئی ہے، اس کو پکی نہیں بنا رہے ہیں، بطور نشان کے کوئی پتھر وغیرہ ہے جو آپ نے رکھ دیا کہ ہاں یہ فلاں کی قبر ہے، نشان کے لیے، آپ کا اس سے کوئی عقیدہ جڑا ہوا نہیں ہے تو بالکل رکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی بہت زیادہ اس میں شدت جو ہے نہیں اختیار کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب آگے ہم دیکھیں گے تو تدفین کے بعد جو ہے اس کے حق میں دعا کیا جائے گا۔ جب ہم نے اسے دفن کر دیا تو حدیث میں کیا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی حالت میں تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال ہوگا، منکر نکیر جو ہے اس کے پاس قبر میں آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، اور وہ اس کو جواب دینا ہے، تو کم سے کم اس سے ثابت قدمی کے لیے آپ دعا کریے۔ اور پھر اسی طریقے سے میت کے دفنانے کے بعد جب آپ وہاں پر رہ کر یہ دعا کریں گے تو اس کے ذریعے سے اس کو جو قبر میں دفن ہے اس کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی۔ تو ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب ہم مٹی میں شامل ہوں گے، وہاں رکیں گے، تب ہم صرف جنازہ پڑھ لیتے ہیں، مٹی میں جاتے ہی نہیں تو کہاں سے دعا کریں گے؟ ہم دعا ہی نہیں کریں گے۔ تو ایک انسان کو وہ بھی کرنا چاہیے اور جانا بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کو ہمیشہ نہ عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ جو ہم نماز میں دعا پڑھتے رہتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا ہمیشہ ہر نماز میں اور ایسے اپنی معمولی دعاؤں میں بھی اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ قبر جو ہے بہت خطرناک ہے، بہت، گویا کہ آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگیے اور پناہ مانگتے رہیے۔ اور پھر اسی بنا پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یعنی نماز جنازہ جب لے جایا گیا، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو ایسے کھریب رہے ہیں اور پھر لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر سارے لوگوں کو آنا ہے، کوئی پہلے آیا کوئی بعد میں آیا لیکن آنا سب کو ہے، اور گویا کہ یہ جو قبر ہے اس کے عذاب سے اگر ہم بچ گئے تو گویا کہ ہم محفوظ ہو گئے۔ تو ایک انسان کو قبر کے عذاب سے جتنا ممکن ہو سکے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک آخری جو چیز آتی ہے کہ جب ہم نے دفن بھی کر دیا، وہاں سے چلے بھی آئے، اب بات آتی ہے زیارت کرنے کی۔ ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا تو کیا ان کی زیارت کے لیے ہم جا سکتے یا نہیں، یا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس پراپرٹی جو تھی وہ ہمیں مل گیا، اب کون جاتا ہے ان کے قبر پر دیکھنے کیا حال ہے، کیسے ہیں، جانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے یا نہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے تو زیارت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کر دیا تھا، پہلے منع کر دیا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے مت جاؤ، لیکن پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور کہا کہ تم جاؤ گے تو تمہاری یاد تازہ ہوگی، ہمیں بھی ایک دن یہی آنا ہے، ہمیں بھی ایک اتنا بڑا کروڑ پتی ہو جائے نا، جب تک وہ قبرستان نہیں جاتا اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان چلا جائے تو کتنا بھی سخت دل ہی کیوں نہ ہو، احساس تو ہوگا، احساس ہوگا کہ ہمیں بھی یہیں پر آنا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن ہوگا کہ ہم بھی یہیں آئیں گے اور ہمارے بھی ساتھ ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ پیش ہوگا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ کیا کوئی عورت بھی زیارت کے لیے جا سکتی ہے، قبروں کی زیارت کے لیے کیا عورتیں بھی جا سکتی ہیں؟ تو آپ دیکھیے کوئی عورت ایسی ہے جس کا دل بہت مضبوط ہے،
یعنی وہ آہوبکار کرنے والی نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ میں جاؤں گی، میں وہاں رونا چلانا دھونا نہیں کروں گی، تو اس کی اجازت ہے، وہ جا سکتی ہے۔ کیونکہ ایک عورت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور واصبری، تم صبر کرو۔ گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عورت قبر پر تھی اور اللہ کے نبی نے وہاں تلقین کی کہ تم اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو گویا کہ کسی عورت کے اندر اتنا ہمت ہے کہ وہ وہاں پر جا کر نوحہ ماتم نہیں کرے گی، روئے چلائے گی نہیں، تو ایسی حالت میں وہ قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے۔ لیکن کیا قبرستان پر کثرت کے ساتھ عورتوں کا جانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارۃ القبور، یعنی بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز اور یاد رہے کہ پورے سال میں کچھ ایام کو خاص کر لینا۔ ہوتا کیا ہے، 12 مہینے جو ہوتے ہیں ہمیں اپنے مرے ہوئے شخص کی یاد نہیں آتی، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا، کوئی بھی مر گیا، یاد نہیں آتی۔ یاد کب آتی ہے؟ صرف عید یا عید الاضحیٰ، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن یاد آتا ہے، اور وہاں لوگ بڑے شوق کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ کرنا ہے کہ چلو اب ہم نے عید الفطر کی نماز پڑھ لی ہے، چلو اب جا کر وہاں قبرستان پر دعا کر کے آتے ہیں۔ یہ طریقہ کسی ایک دن خاص کر کے جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ چیز آپ یاد کر لیجئے، چاہے آپ عید الفطر کے جا رہے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن جا رہے ہیں، اور صرف اسی دن آپ جا رہے ہیں، یا پھر آپ خاص کر لیجئے میں جمعہ کے دن ہی جاؤں گا، یا فلاں دن ہے فلاں دن ہی جاؤں گا، یہ آپ کا خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اگر قبروں کی زیارت کرنی ہے تو اٹھانا چاہیے، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن خاص کر لینا، اس خاص دن میں جانا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اور پھر اسی طریقے سے اہل قبور کے لیے دعا کریں، جب آپ قبرستان جائیں تو وہاں دعا کریں ان کے لیے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں اور وہ اپنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ الغرض کی خلاصے کلام جو میرا اس کا نکلتا ہے کہ ہم نے یہ جو ساری چیزیں جانی ہیں، اس میں قبروں کی زیارت ہو گئی۔ اب زیارت کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ قبروں پر پھول وغیرہ بھی لے جا کر چڑھاتے ہیں۔ ہم نے خیر ایسا اپنے یہاں نہیں دیکھا، لیکن باتیں سننے میں آتی ہیں کہ لے جا کر باقاعدہ پھول، یعنی قبرستان ہوتی ہے، پھول پورا وہ کر دیے، اور وہاں پر 7 دن یا 10 دن کے بعد کچھ کھانے کی چیزیں لے جاتی ہیں، وہاں بھی فاتحہ کروایا جاتا، پھر وہ اس میت کی نیت سے لا کر لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، آپ یاد رکھیے، ساری چیزیں بدعت ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ قبرستان میں یا قبر کے اوپر لے جا کر زمزم کا پانی چھڑک دیا جائے تو اس کے عذاب کے اندر تخفیف کی جاتی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ قبر میں لے جا کر زمزم کا پانی ڈال دیں۔ بھائی زندگی میں جب وہ زندہ تھا، اتنے فکر مند تھے، آپ تو کیوں نہیں کہا کہ بھائی چل کے نماز پڑھو؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ آپ اچھائیاں کرو، قبر کے عذاب سے ڈرو؟ اور جب وہ مر گیا ہے تو آپ لے جا کر زمزم ڈال رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے، کمی ہو جائے۔ تو اس کی کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دعا جب اس کے لیے کیا جائے تو انسان کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کیا جائے، یا پھر کم سے کم جب ہم مٹی دینے کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کے سرہانے کی طرف جا کے مٹی، جیسے ہم دفن کر دیں اس کو، تو یہاں اس کے سر کے پاس سے جا کر مٹی اٹھا کے اس کے ڈالنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کوئی یہ بات اپنا خیال رکھنا، یہ متفرق یعنی کچھ ایسے مسائل ہیں کہ کوئی بہت نیک بندہ ہے، کوئی اچھا نیک پرہیزگار آدمی تھا، ہم یہ کہیں کہ بھائی تم اپنا کپڑا دے دو اور وہ میں اپنے میت کو اس میں دفن کر دوں گا تاکہ اس کے عذاب کے اندر کمی ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ کسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے عذاب کے اندر کمی اور تخفیف نہیں کرے گا۔ تو جس بنا پر اس طرح کی چیزیں، کوئی ولی ہے، بزرگ نام کا کوئی بہت بڑا پیر فقیر ہے، وہ خود اتنا بڑا گنہگار ہے، وہ دوسروں کی گناہ کو کیا معاف کروائے گا؟ جو خود اپنی زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کے کپڑے کو لے جا کر اس میں اپنے مردے کو دفن کریں گے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہمیں ملتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے قبروں کو مزار بنا لینا،
قبر پر مزار بنا دیتا اور وہاں پر کیا ہے ایک بزنس شروع ہو گیا، لوگ پیسے کما رہے ہیں، ایسی حالتوں میں یہ سراسر شرک ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، شرک ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے قبر کی جب دفن کر دیتے ہیں اس کے کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگ وہاں کیا بولتے ہیں اس کو، رات گزارنے جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہم نے سنا ہے کہ وہاں لے جا کر بکرا لے جائیں گے، وہاں کھانا بنائیں گے، کھائیں گے اور ایک رات وہیں سوئیں گے، اس کے بعد آئیں گے، فلاں مزار ہے وہاں جا کے سونا ہے، اس کے بعد آنا ہے۔ اس طریقے ساری چیزیں شرکیہ چیزیں ہیں۔ یہ اس طرح کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے فلاں کے نام سے آپ قربانی پیش کریے اور وہاں جا کر رات گزاریے فلاں مزار پر، اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان پہنچے گا، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں۔ اور یہ اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ یہ شرک ہے۔ آپ زیارت کی نیت سے کسی مسجد کا یا کسی اور جگہ کا نیت ہی نہیں کر سکتے، چہ جائے کی مزار، 3 مسجدوں کے علاوہ آپ دوسری کسی بھی جگہ کا یعنی زیارت کی نیت سے سفر کا آپ ارادہ نہیں کر سکتے۔ وہ 3 جگہ کون کون؟ جی، مکہ، مدینہ اور مسجد مسجد اقصیٰ۔ یہ 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ نیت کر کے باقاعدہ سفر کر کے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی درگاہ ہونا وہاں نیت کر کے نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے۔ تو جب ایسی حالتوں پہ آپ جا رہے ہیں تو یہ گویا کہ صحیح اور درست نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ تو یہ کچھ ایسے مسائل تھے جن کو ہم نے جانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔